الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ،
بے شک یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس امتحان میں ایک کامیابی کا طریقہ بتانے کے بعد مستقل طور پر ہمارے ساتھ ایک دشمن لگا دیا. یہ دشمن بہت ہی خوفناک دشمن ہے، نظر بھی نہیں آتا. جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے وہاں یہ داخل ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں گھس کے وسوسے ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر اس طرح سے گردش کرتا ہے جس طرح سے خون گردش کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جس طرح خون انسان کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے، اسی طرح سے شیطان انسان کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے. اللہ! اس قدر خوفناک دشمن جو ہمارے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں وسوسہ بھی ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو انسانوں کی اس امتحان میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ وہ ابلیس، شیطان اور اس کے لشکر. اور جب یہ گمراہ کرتا ہے تو یہ پہلے سٹیپ پہ کوئی کفر کا حکم نہیں دیتا، پہلے سٹیپ پہ کوئی شرک کا حکم نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی چھوٹی بات بتاتا، کوئی نہ کوئی چھوٹے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. اور انسان یہ سوچ کر کہ یہ گناہ تو چھوٹا سا ہے، لوگ تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، انسان یہ سوچ کر وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اگلے قدموں کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے. اللہ! اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ایک تو دین میں پورے کا پورا داخل ہو جاؤ. جو اسلام پیکج دیا ہے یہ مکمل پیکج ہے. اسلام کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ اعمال کا انتخاب کر لے کہ یہ کام تو میں کروں گا، اور کچھ اعمال کا انتخاب کر لے کہ یہ میں نہیں کروں گا. اس بات کا اختیار مسلمان کے پاس نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. جب مسلمان بنے ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل. اس کے اندر پھر ہر چیز شامل ہے. اسلام کے چھوٹے چھوٹے شعار بھی شامل ہیں. اور واجبات اور فرائض تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے شعار بھی ایسے ہیں جیسے اس کے اندر دین ہے پورا کا پورا. لوگ ایک فکرہ بولتے ہیں عام طور پر، جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھنی ہوتی خاص طور پر وہ، کہ داڑھی میں اسلام ہے. کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی کے اندر تو اسلام نہیں ہے. ہاں اسلام میں داڑھی ہے. یہ فکرہ ایسا مشہور ہوا کہ ہم سب بغیر سوچے سمجھے یہ فکرہ بولتے چلے گئے. حالانکہ جو چیز اسلام میں ہوتی ہے پورا اسلام اس کے اندر ہوتا ہے. جو بھی چیز اسلام کے اندر ہوتی ہے پورا دین اس کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ یہ کوئی دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں سے نکال دو، کوئی چیز کہیں اور کر دو. ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان بنے ہو، اب اس کے اندر ہر چیز ہے اس کے اندر شامل. اللہ! فرائض اور واجبات کی تو بات دور کی ہے، جو اسلام کے شعار ہیں
چھوٹے چھوٹے شعار، وہ بھی ان کا اثر بھی وہی ہے جو دین، پورے دین کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین سکھایا ہو کے کہنے پر انہوں نے سوال کیا تھا میں جنت میں کیسے جا سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مشکل اور اہم سوال کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بتایا، اس میں فرائض بتائے، دین کی بنیادیں بتائیں، ایمان کی شاخیں بتائیں، پورے کا پورا دین بتا کے پھر فرمایا کہ کیا میں اس سارے دین کا بندوبست نہ تمہیں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ، اس پورے دین کا بندوبست، یعنی پورا دین، اس کا بندوبست جو ہے وہ ایک چیز میں ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ضرور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی، آپ نے اس کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے اوپر بند کر لو، یہ پورے دین کا بندوبست ہے۔ کف علیک ھذا، یہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول کر لو، یہ پورے دین کا بندوبست۔ اللہ اکبر۔ پورا دین، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں محاذ جنگ پہ جا کے لڑنا بھی ہے، اس میں شہید ہونا بھی ہے، جس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے، وہ پورے کے پورے دین کا بندوبست بتایا تو فرمایا کہ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کی باتیں؟ کیا ہم اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثاقلت کا اموں کا یا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اتنی بات کا نہیں پتا کہ جو چیز انسانوں کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینکے گی، وہ انسانوں کی اپنے زبان کی کاٹیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ گویا ایک چیز صرف اگر اس کا بندوبست جو ہے وہ پورے دین کا بندوبست ہے، اس کا مطلب ہے جو چیز دین میں ہے وہ پورے دین کا بندوبست اس کے ساتھ ہو رہا ہو۔ لہذا داڑھی اگر اسلام میں ہے تو داڑھی میں اسلام ہے، جو چیز اسلام، پردہ اگر اسلام میں ہے تو پردے میں اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، بخاری شریف کی حدیث کہ تم لوگ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بنو۔ پھر فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ گویا آپس میں محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں، چھوٹی سی چیز، جب تم وہ کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ گویا جنت میں جانے کا نسخہ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ نسخے پر عمل کرے گا ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی، اور جب آپس میں محبت ہو جائے گی تو ایمان آ جائے گا، ایمان آ جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا نسخہ، حالانکہ پورے دین پر عمل کر کے بھی کیا ہونا ہے، جنت ہی ملنی۔ تو جو پورے دین کا مقصد ہے وہی ایک چھوٹی سی چیز کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔
اندازہ کیجئے، نہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، نہ ایمان کی بنیادی شاخوں میں سے، یہ ایک شعار ہے اسلام کا، لیکن اس شعار اسلام کا اثر وہی ہے جو پورے دین کا اثر ہے۔ لہذا جو چیز دین میں ہے سارا دین اسی میں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ، اور شیاطین کے پیچھے نہ چلو۔ اور وہ ابو داؤد شریف کی حدیث، وہ بھی کئی دفعہ آپ کو سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنو ثقیف مسلمان ہوئے، بنو ثقیف یہ طائف والے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بدسلوکی کی تھی، جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ ان کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ چند رعایتیں ہمیں دے دیجیے، ہم مسلمان ہو گئے۔ بڑے سخت گیر تھے، سخت دل والے تھے، سخت مزاج والے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کے ان کا وفد آیا، کہتے ہیں ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ رعایتیں چاہیے۔ ان رعایتوں میں سے ایک رعایت انہوں نے مانگی جو حدیث کے الفاظ ہے، اللہ یجبو، جبا یجبو کے کئی معنی، لیکن جو جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کس چیز کی رعایت مانگ رہے تھے۔ وہ رعایت یہ مانگ رہے تھے کہ نمازیں ہم پڑھیں گے، صرف یہ جو نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں نا، یہ جھکنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، بس آپ ہمیں رکوع نہ کرنے کی اجازت دیں، سجدہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، صرف ایک رکوع نہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ یجبو، جھکیں گے نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بھی رکوع تو کرنا پڑے گا، رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قربان جائیے ایسی بات فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا نا، اوتی تو جواب الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ بول کے ایسی بات ارشاد فرماتے تھے کہ اس کے اندر مضامین کے انبار لگ جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا پورے دین کی بھلائیاں، ساری کی ساری، نماز کی ساری بھلائیاں، زکوٰۃ کی ساری بھلائیاں، کلمہ پڑھنے کی بھلائیاں، لا الہ الا اللہ کی بھلائیاں، توحید پر عمل کرنے کی بھلائیاں، شرک سے بچنے کی بھلائیاں، ساری حج کرنے کی بھلائیاں، زکوٰۃ دینے کی بھلائیاں، حتیٰ کہ جہاد کرنے کی بھلائیاں اور شہادت اللہ کے سامنے پیش کر دینے کی بھلائیاں، فرمایا وہ ساری کی ساری بھلائیاں تو رکوع کی وجہ سے ہیں۔ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس دین کے اندر رکوع نہ ہو اس دین کے اندر بھلائی ختم ہو جائے۔ اللہ، یہ ہے وہ دین جس کو قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو۔ اس لیے پورے داخل ہونا ضروری ہے کہ جب تم ایک چیز چھوڑتے ہو نا، ایک چیز کہ اس کی خیر ہے، کوئی ایک چیز چھوڑتے ہو، ایک چیز کو ٹالریٹ کرتے ہو کہ اس چیز کی خیر ہے، اصل میں وہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے جس کے اندر آپ پھنس چکے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان ایک ایک قدم کر کے تمہیں گمراہ کرتا ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان جو ہے کسی کو کہے کہ اٹھو بھائی چلو کفر کرو، نہیں، یا کہے کہ رہنے دو نماز نہیں پڑھنی، نہیں، وہ اس کو آہستہ آہستہ مصروف ہو، تھوڑی دیر بعد میں نماز پڑھ لینا، خیر ہے، تھوڑی دیر بعد کر لینا،
یہ کام ختم کر لو، پھر اس کے بعد نماز۔ وہ تھوڑی تھوڑی ایک ایک سٹیپ گمراہ کرتا، اور یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کرتے کرتے انسان جو ہے وہ کہیں دور جا گرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جب وہ چھوٹے سٹیپ پہ، چھوٹے گناہ پہ تمہیں قائل اور مائل کر رہا ہوتا ہے، تمہیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے یہ بہت بڑا گناہ کرائے گا، اس لیے کہ یہ ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کی، اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ دو واقعات تازہ ترین ایسے ہوئے جو ہمیں شیطانی قدموں کی طرح گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم سب اور یہ پورا معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک واقعہ تو سوات کے اندر ہوا کہ جہاں ایک شخص کو جلا دیا گیا، اور اس لیے جلا دیا گیا، کہا گیا کہ اس شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے اس شخص کو آگ لگا کے جلا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن کی بے حرمتی، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی کہ پتہ نہیں ہوئی، تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ جتنے ماضی قریب کے واقعات ہوئے ہیں، سانحہ جڑا والا دیکھ لیجئے، یا سیالکوٹ والا واقعہ دیکھ لیجئے، یا جو مختلف واقعات ہمارے قریب قریب میں ہوئے، اس میں اس کے پیچھے وجہ کوئی نہ کوئی ذاتی ہوتی، ذاتی وجہ ہوتی۔ اس کو مذہب کا رنگ دیا جاتا، اور مذہب کا رنگ دے کے عوام الناس کو جوش دلایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، اور عوام کل انعام ڈنگروں کی طرح پڑ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا، اور اس کو مار دینے کے بعد یا کچل دینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شیطان کے قدم ہیں، انسانوں کو بہکاوے کے لیے انہوں نے نیکی کے نام پر شیطان کس کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نا علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود، کوشش کریں ایک ایک دفعہ اس کو پڑھ۔ اس کے اندر انہوں نے وہ سارے مکاریاں شیطان کی لکھی ہیں، وہ سارے داؤ پیچ لکھے ہیں کہ جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ نیکی کا مزاج رکھنے والے کو نیکی میں گمراہ کرتا ہے، برائی کا مزاج رکھنے والے کو برائی میں گمراہ کرتا ہے۔ لہذا آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر ایک آدمی کو جلا دیا گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک فرد کو قتل کیا، کانما قتل الناس جميعا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تحقیقات ہوں گی، بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے تو اصل وجہ کوئی اور تھی۔ اور سن لیجئے، اگر وجہ وہی ہو جو بتائی جا رہی ہے، اگر وہ واقعی قرآن کی بے حرمتی کا مجرم ہو، پھر بھی معاشرے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، پھر بھی کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی گروہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے یا اس کو سزا دے۔ جو اس کی سزا بنتی ہے وہ ریاست کا کام۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ریاست تو کوئی کام کرتی نہیں ہے، عدالتیں ٹھیک کام کرتی نہیں ہیں، ریاست مجرموں کو سزا دیتی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر ریاست سزا نہیں دیتی یا عدالتیں سزا نہیں سناتی تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ یہ کیسے سمجھ لیا؟ دیکھیں، آپ نے رنگے ہاتھوں چور پکڑ لیا ہو، گھر میں کلہاڑی بھی موجود ہو، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کلہاڑی ماریں اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں، حالانکہ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔
لیکن آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا چور ہو, اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہی بنتی ہے. لیکن کسی فرد کے پاس, معاشرے کے پاس, اجتماعی طور پر بھی کسی گروہ کے پاس, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کو سزا دے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سپرد کریں. اب وہ اگر سزا نہیں دیتے, اب وہ اگر عدالتیں سزا نہیں دیتی, یا قانون نافذ کرنے والے ادارے سزا نہیں دیتے, تو قیامت والے دن وہ پکڑے جائیں گے, ہم نہیں پکڑے جائیں گے. یہ شیطان نے ہمیں سمجھایا ہے کہ چونکہ عدالتیں کام نہیں کرتی, چونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کام نہیں کرتے, لہذا پکڑو اور خود سزا دے دو. یہ شیطان کی چلی ہوئی چال ہے, جس کے پیچھے سارے جو عوام الناس ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑے. اور کیا معاشرے کے ہو گیا ہے, ہمارا معاشرہ چل کدھر پڑا ہے. پہلی تو بات ہے دین ترجیح نہیں کسی کی, دین سیکھتا ہی کوئی نہیں, دین سیکھنے کے لیے کوئی کسی کے پاس وقت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی دین والی بات ہو, ہر شخص نے غیرت دکھانی ہوتی ہے, دینی غیرت, اپنے اپنی مرضی سے, اپنے اپنے معاملات, اپنی اپنی سوچ, ہر ایک کا اپنا اپنا دین کی تشریح ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی وہ کوشش کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سن لیجیے, دنیا میں واقعات ہو رہے ہو, آپ صرف اور صرف اس کو رپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں, باقی ریاست ذمہ دار ہے. ریاست اگر نہیں کرتی تو وہ قیامت والے دن وہ پکڑے جائیں گے, آپ نہیں پکڑے جائیں گے. ہم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہم نے کرنا. اور پھر سن لیجیے ایک اگلا کارنامہ, انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ شیطان جو ہے چھوٹی چھوٹی حرکتیں سکھاتا ہے, اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. وہ جو خطوہ ہے نا, خطوہ کی جمع, خطوہ کہتے ہیں یہ جو انسان ایک قدم اٹھاتا ہے اور دوسرا قدم, یہ جو ایک پاؤں سے لے کر دوسرے پاؤں کے درمیان فاصلہ, اس کو خطوہ کہتے ہیں. اور شیطان بدبخت ایک ایک قدم کر کے معاشرے کو تباہ کر رہا, ایک ایک قدم کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا. اور کارنامہ سنیے کراچی کے اندر ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور حکومتی سرپرستی میں ہوا, گورنمنٹ آف سندھ کی, میری معلومات کے مطابق گورنمنٹ آف سندھ کی سرپرستی کے اندر ہوا. وہ کیا ہوا ہے جی کہ کچھ لوگ, کچھ این جی اوز کے لوگ, انہوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ انسانی دودھ کا بینک بنایا جائے. یعنی مسلمان, غیر مسلم, جو مرضی ہوں, خواتین کے دودھ کا ایک بینک بنایا جائے, وہاں پہ دودھ جمع ہوا کرے گا, اور پھر جس کو ضرورت ہوگی وہاں اس میں سے دودھ نکال کے اس کو پلا دیا کریں گے. لہذا جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں, جیسے خون کے بینک بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح دودھ کا بینک بناؤ. انہوں نے بڑی اس کی تشہیر کی ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ دنیا میں پہلا انسانی دودھ کا بینک انہوں نے بنا دیا ہے, اور اس کا افتتاح ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, دین ہماری ترجیح نہیں. اس سے کیا ہوگا, کوئی ان بدبختوں کو جا کے بتائے کہ یہ شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس سے کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے, حرام ہے, محرمات قرآن نے بیان کر دی, یہ سارے رشتے حرام ہیں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسے نسب سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے, آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو آپ بہن بھائی ہیں, آپ کی آپس میں حرمت قائم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں, اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں.
رضاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی اور ماں کا دودھ پی لینا. اگر بچہ کسی اور ماں کا دودھ پی لے تو اس ماں کے جتنے بچے ہیں اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں. ان کی حرمت وہی ہوتی ہے جو نسبی بہن بھائیوں کی ہوتی ہے, وہی رضاعی بہن بھائیوں کی حرمت ہوتی ہے. لہذا جس طرح نسبی محرمات ہیں اور حرام رشتے ہیں ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا, اسی طرح رضاعی طور پر دودھ پینے کے اعتبار سے جن کے رشتے قائم ہوتے ہیں ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا, وہ حرمت والا رشتہ بن جاتا. اب آپ بتائیں کہ وہ جو بینک بن گیا ہے اس کے اندر جس مرضی خاتون کا دودھ لا کے جمع ہو جائے, جو خواتین بھی دودھ دینا چاہیں وہ وہاں پہ جمع کرا دیں, پھر جو بھی اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہے وہ وہاں سے دودھ پلوا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حرامیوں کا معاشرہ بنانا چاہتے ہو, حرام نسل پیدا کرنا چاہتے ہو, ساری حرمتیں ختم کرنا چاہتے ہو, پیچھے کیا بچے گا اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے, کس ماں کے دودھ سے کون کون سے بچے بہن بھائی بن گئے ہیں, کل کلا انہی کے رشتے ہوں گے, کل کلا وہی آپس میں تعلق قائم کریں گے. اللہ کا عذاب اس دھرتی پر نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کہاں ابلیس سکھاتا ہے ان کو یہ چیزیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطانوں کی, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ این جی اوز والے, یہ خواتین این جی اوز کی جو باہر سے پڑھ کے آئی ہوتی ہیں, دین کا کھ پتہ نہیں ہوتا, اور وہ انسانیت کی خدمت کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتی ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور بدبختو یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے, یہ نسبی رشتوں کی طرح سارے رشتوں کو حرام کر دینے کی سازش ہے اور حلال حرام کی تمیز ختم کر دینے کی سازش ہے. انا للہ و انا الیہ. آپ اندازہ کیجئے جس معاشرے کے اندر سرکاری سرپرستی کے میں, سرکاری سرپرستی میں ماؤں کے دودھ کا بینک بن رہا ہے, بلکہ بن گیا ہے, اس کا افتتاح ہو گیا ہے, اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اس ملک کے آئین میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. جس کے آئین کے اندر لکھا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا. ہم کہاں مر گئے ہیں, نہ ہمیں اپنا آئین نظر آتا ہے, نہ ہمیں اپنا ملک کا آئین نظر آتا ہے, نہ ہمیں قرآن و سنت نظر آتی ہے. قرآن و سنت سے تو ہم واقف ہی نہیں, قرآن و سنت تو ہماری ترجیح نہیں, قرآن و سنت تو ہم پڑھتے ہی نہیں. اور ملک کے آئین کو تو دیکھ لو, تمہارے ملک کا آئین کیا کہتا. علماء نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے کہ اس نسل کو حرام کی نسل بنانا چاہتے ہیں. ہماری اگلی نسلیں وہ آپس میں کوئی کسی کا رشتہ باقی نہ رہے. جیسے کتے بلیوں کے رشتے ہوتے ہیں, جیسے جانوروں کے رشتے ہوتے ہیں, جیسے جنگلی جانور آپس میں رشتے کرتے ہیں, اسی طرح کا انسانوں کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر تو ایک ملک گیر احتجاج ہونا چاہیے تھا. ملک کو کوئی تشدد پسندی اور انتہا پسندی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, لیکن اپنے محدود دائرے میں رہ کے احتجاج کرنا تو ضروری ہے کہ آپ کہیں شریعت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور پورا ملک خاموشی سے سویا ہوا ہو. اس کو امن نہیں کہتے, اس کو بے غیرتی کہتے. اللہ تعالی ہم سب کو دینی غیرت عطا فرمائے, ملی حمیت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے چنگل سے نجات دے. یہ ہمارا دشمن ہے, انہ لکم عدو مبین, اور قیامت تک کے لیے دشمن ہے. اس دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے. لہذا دین کو ترجیح بنائیے,
اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، خود دین پڑھیے، کہیں اگلی نسلیں اس کو نیکی سمجھ کے کریں۔ آج تو کچھ لوگ موجود ہیں، علماء نے اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، آج تو کچھ لوگ موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہماری اگلی نسل دین سے دور جا رہی ہے، کل کلاں اس طرح کی ملک کے اندر حرکتیں ہوں اور کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ایک انسانی خدمت کے نام پر، جس کو بینک بنایا جا رہا ہے، انسانی خدمت کے نام پر اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کا کتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔